بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر اور آواز کے دوستو السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں کچھ اہم ایشوز وہ ڈسکس کریں گے۔ کم عرصے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بہت تاریخی کام کیے ہیں اور اب بھی کوشش کر رہی ہیں کہ جو وعدے عوام سے کیے ہیں وہ وعدے نبھائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بجلی سستی کرنے کا وعدہ عوام سے کیا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے گیس کے میٹر اتروا دیے ہیں بل سے تنگ آ کر۔ سوئی گیس کے جو ہے وہ بل زیادہ آتے تھے اور غریب آدمی جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو تنگ آ کر مجبوری میں کئی لوگوں نے اپنے سوئی گیس کے میٹر اتروا دیے ہیں۔ اب گرمیاں ہیں اور بجلی ہر گھر کی ضرورت ہے، تو جو طریقہ کار وابڈا نے بجلی کا بل بنانے کا اپنایا ہوا ہے وہ عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ 200 یونٹ تک یونٹ کا ریٹ مختلف ہے، الگ ہے، اور 2000 سے 1 یونٹ ہو جائے تو اس کا جو ہے نا یونٹ کا ریٹ، اس کی قیمت جو ہے وہ مختلف ہے، یعنی کہ وہ 3 گنا ہو جاتی ہے۔ بے شک عوام سے ٹیکس لیں، لیکن جو یونٹ کا ریٹ ہے اس میں گڑبڑ نہ کی جائے۔ یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے، اس ظلم کو ختم کریں۔ عوام اپنے گھر کا سامان بیچ کر بجلی کا بل ادا کرتی ہے۔ پتہ نہیں کوئی لوگ جو ہے نا وہ قرض لیتے ہیں، کوئی ادھار لیتے ہیں، کوئی اپنی چیزیں بیچ دیتے ہیں، موبائل بیچ دیتے ہیں، گھر کی چیزیں بیچ دیتے ہیں، اور جا کے پھر جو ہے نا بجلی کا بل ادا ہوتا ہے۔ تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ درخواست ہے کہ یونٹ میں گڑبڑ نہ کی جائے۔ یونٹ کا ریٹ ایک ہی مقرر کریں، چاہے وہ 100 یونٹ ہے، چاہے 200 یونٹ ہے، یا 300 یونٹ ہو جائے، اس کا ریٹ آپ اس میں گڑبڑ نہ کریں۔ یہ بہت بڑا وابڈا کے جو لوگ بل بناتے ہیں وہ عوام کو بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں اور بہت بڑی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ 200 یونٹ تک اس کا قیمت جو ہے وہ ایگزامپل ہے 40 یا 50 روپے ہے، اور 201 ہو گئی تو 1 یونٹ کی وجہ سے 200 یونٹ کا ساتھ جو ہے نا وہ ریٹ چینج ہو جاتا ہے، اس کی قیمت ڈبل ٹرپل گنا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ظلم ہے۔ سادہ بل بھیجے، آپ کہیں کہ جی ہم مقروض قوم ہیں، ہمارے اوپر قرض ہے، ہم نے IMF کو دینا ہے اور لہذا اتنی پیمنٹ آپ نے دینی ہے، وہ لے لیں۔ لیکن یہ گڑبڑ جو ہو رہی ہے نا یونٹ میں کہ جی 200 یونٹ ہے تو اس کا یہ ریٹ ہے، 201 یونٹ ہو گیا تو اس کی قیمت یہ ہو گئی، اس کی لاگت یہ آ گئی، تو یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ اس کنفیوژن کو مہربانی کر کے یہ ختم کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ موجودہ جو سیاسی ماحول ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے۔ سیاسی سکرین پر میاں صاحب نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت بجٹ سیشن چل رہے ہیں لیکن میاں صاحب پارلیمنٹ میں نظر نہیں آ رہے، اور نہ بجٹ پر ابھی تک میاں صاحب نے کوئی اپنا بیان دیا ہے۔ مرکز اور پنجاب کی حکومتی جو میٹنگز ہیں ان میں بھی میاں صاحب کی کہیں پر بھی جھلک نظر نہیں آ رہی۔ میڈیا میں بھی میاں صاحب کے متعلق کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ مکمل خاموشی ہے۔ قانونی ٹی وی کے جو ولاگ کرتے ہیں ملک منصب صاحب، ان کی خبر ہے کہ میاں صاحب نے چھٹیاں لے لی ہیں اور لندن ہو رہی، ہو سکتا ہے کہ صاحب سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لیں۔ ایسا خاموشی بہت سارا اٹھتے ہیں۔ میاں صاحب پاکستان آنے کے لیے رضامند نہ تھے، لیکن پاکستان آئے، عوامی استقبال بھی ہوا، الیکشن سے مطمئن بھی نہ تھے، پھر بھی پنجاب اور مرکز میں
حکومت بنائی، اس میں شک نہیں ہے کہ عوام اور میاں صاحب کا جو درد ہے ایک جیسا ہے۔ میاں اور عوام جو ہے وہ سیم پیج پر ہے۔ نون لیگ کی صدارت بھی میاں صاحب نے سنبھال لی ہے، اور خیال کیا جاتا تھا کہ نون لیگ کی سیاست میں تبدیلیاں رونما ہوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ سناٹا جو سیاسی کارکردگی کی بنیاد ہے، جو مجھے سیاست ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ایشوز کی سیاست چاہیے۔ کارکردگی کی سیاست ہوتی تو نون لیگ کا جو ہے ماضی اور حال دونوں بہت شاندار ہیں، اور میاں صاحب جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کارکردگی کی سیاست پر، ڈیلیوری کی سیاست پر، کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو کیا ڈیلیور کر رہی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ جو ہے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ بھی اسی جو ہے نا اسی چیز پہ ان کا فوکس ہے، اور اسی چیز پہ وہ کام کر رہی ہیں کہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے۔ لیکن عوام جو ہے نا اس کی نبض کچھ اور ہے، اس کی نبض کو عمران خان سمجھتے ہیں، لیکن جو عمران نیازی ہیں وہ ایشوز کی سیاست کی ہے، انہوں نے ایشو پر سیاست کی ہے، انہوں نے، ان کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کی جو سوچ ہے، عوام کی سوچ کو وہ سمجھ چکے ہیں، اور انہوں نے عوام کی نبض، عوام کی سوچ کو جو ہے انہوں نے کیش کیا ہے، اور انہوں نے ایشوز پہ بات کی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنا دوران حکومتی جو ٹینور ان کا تھا، اس دوران انہوں نے عوام کو کچھ بھی نہیں دیا، ایک اینٹ پاکستان میں نہیں لگائی، حتیٰ کہ کے پی کے میں یہ اب ان کی تیسری حکومت آ گئی ہے، لیکن کارکردگی عوام کے سامنے ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ عوام کی جو ہے نا سوچ ہے، جو عوام چاہتی ہے اس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، وہ سوچ کے ساتھ وہ کھیل رہے، اس پہ وہ سیاست کر رہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ سیاسی ماحول بنا ہوئے، اور میاں صاحب کا جو فوکس ہے وہ کارکردگی، عوام کو ریلیف دینا۔ لیکن اس بجٹ میں مرکز میں بھی، اور میرا خیال ہے مرکز تو کنفرم ہے، لیکن پنجاب کے بجٹ سے بھی میاں صاحب جو ہے نا وہ عوام کی طرح خوش نہیں ہے۔ میاں صاحب اگر اس بجٹ سے مطمئن ہوتے تو ان کے سیاسی بیان بھی آتے، اور وہ جو ہے نا سیاست کی سکرین پہ نظر بھی آتے۔ یہ بجٹ جو حکومت نے پیش کیا ہے اس سے میاں نواز شریف صاحب ایگری نہیں ہے، اسی لیے وہ ایک جو ہے نا علیحدہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ دوسرا جناب ایک اہم ایشو چل رہا ہے کہ امریکی کانگریس نے قرارداد اپروو کی ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں بیرونی مداخلت ہوئی ہے اور اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی کا بیانیہ بھی یہی ہے۔ تو جواباً قومی اسمبلی میں کانگریس کو جواب دینے کے لیے قرارداد پیش کی گئی ہے، تو پی ٹی آئی نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے، اور امریکی کانگریسی قرارداد کی حمایت کی ہے، یعنی کہ جو ایبسولوٹلی ناٹ تھا وہ کنورٹ انٹو ہو گیا ایبسولوٹلی یس میں۔ ٹھیک ہے جی، ایبسولوٹلی ناٹ کا جو بیانیہ تھا وہ پی ٹی آئی نے دفن کر کے ایبسولوٹلی یس کا جو ہے نا وہ بیانیہ اپنا لیے۔ پی ٹی آئی اراکین جو ہے بہت زیادہ اسمبلی میں نعرے بازی کی ہے، اور جو کاپیاں قرارداد پیش کی اس کی جو تھی انہوں نے وہ پھاڑ دی۔ حالانکہ امریکی سفیر نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ قرارداد نہ پیش کریں، ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ان کو پی ٹی آئی کے اوپر یقین تھا، جو امریکہ کا سفیر ہے اسے۔ اس کے باوجود
قرارداد پیش کی گئی اور پاس بھی ہوئی، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کا جو دوگلا چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا۔ پی ٹی آئی اور عمران کا بیانیہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت امریکہ نے ختم کی ہے۔ اگر یہ بیانیہ درست ہے تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت نے قومی اسمبلی کی قرارداد کی حمایت کیوں کی ہے اور اپنے بیانیے کو تقویت کیوں نہیں دی؟ اس کا مقصد ہے کہ امریکہ کی حمایت عمران خان کو حاصل ہے، اور حکومت ختم ہونے کے بعد، مزیدار بات یہ کہ حکومت ختم ہونے کے بعد امریکی سفیر کی بہت زیادہ میٹنگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے ہوئی ہیں، اور یہ میٹنگز ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھا جائے تو ڈورنگ الیکشن جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا چرچا بہت زیادہ تھا، اور جس پہ عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ بھی دیا ہے، وہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا بیانیہ بھی بن چکا تھا، تو اس کو پی ٹی آئی نے دفن کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی اراکین نے قرارداد کی مخالفت کر کے ثابت کیا ہے کہ غلام جو ہیں وہ امریکہ کے ابھی بھی ساتھ ہیں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ دوبارہ چینل کو سبسکرائب نہ کیا کریں، اس طرح سے چینل ان سبسکرائب ہو جاتا ہے۔ اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ شکریہ۔